कुछ बीमारियां होती हैं जहाँ जल्द भी अपने काम में नाकाम हो जाती है। किसी की जल्द आप समझ लें कि 30% से ज़्यादा जल जाए ना, जिंदगी के बचने के इम्कानात बहुत कम रहते हैं। एलर्जी जिसमें जल्द की बड़े पैमाने पे तबाही हो जाती है। कभी भी खुली दवा नहीं खानी है, बॉडी खुद ब खुद हील करती है, कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं चाहिए, सिर्फ हवा पानी ग़िज़ा। नाज़रीन, प्रोग्राम में अब वक्त हुआ है जल्दी अमराज के हवाले से हमारे खुसूसी एजुटेनमेंट सेगमेंट का। आप सबने एलर्जी या छपाकी का नाम तो सुना ही होगा। किसी को भी किसी भी वक्त किसी भी चीज से एलर्जी हो सकती है। तो नाज़रीन, इसी हवाले से हमने एक रुबाई हमारी नज़र से गुजरी तो सोचा हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो सुनिएगा, छपाकी, खारिश, सूजन और दर्द बदल सकती है जानलेवा इमरजेंसी में। वक्त कम और हर लहजा कीमती, शदीद रद्द-ए-अमल, जिंदगी और मौत की जंग। तो नाज़रीन, प्रोफेसर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे एलर्जी पर और छपाकी पर गुफ्तगू करते हैं। ये है क्या डॉक्टर साहब, और क्या ये खतरनाक है, जानलेवा है? सबसे पहले तो मैं आपको हैरान हूँ कि आपने ये कहाँ से रुबाई पकड़ी, क्योंकि ये हमारे मेरी नज़र से गुजरी तो प्रोग्राम सोचा के आपके लिए साथ और नाज़रीन के साथ मुफीद शेयर कर साबित लूं। होगी, क्योंकि उसकी सही अक्कासी कर रही पता है। ना, फिर शेरो शायरी से शगफ तो है ना। अदब से लगाओ है। बहरहाल ये निहायत एक सीरियस क्या कहते हैं टॉपिक भी है और पैगाम भी है। तो मैं मेरे तो सुन के मैं हैरान हो गया हूँ कि जानलेवा एलर्जी। जी अच्छा, अब इसकी जगह पे हमने एक नए लफ्ज़ को देखना है। इसका नाम है एक्यूट स्किन फेलियर। एक्यूट स्किन फेलियर। जी, आप देखें हार्ट फेलियर के लिए तो आप सीसीयू में दाखिल कर देते हैं। बिल्कुल सही। किसी के लंग फेल हो जाएं तो उसको आप वेंटिलेटर पे डाल देते हैं। किडनी फेलियर हो तो डायलिसिस पे डाल देते हैं। अच्छा, यहाँ कुछ बीमारियां होती हैं जहाँ जल्द भी अपने काम में नाकाम हो जाती है, तो वो मामूल का काम नहीं कर पाती। तो इसी को कहते हैं कि फेलियर, स्किन फेलियर, जब आप अपने फ़राइज़ पूरे करने में नाकाम हो जाए। तो हमने देखा था कि जल्द के फ़राइज़ क्या है कि उसने हमारी हिफाजत करनी है। जी हाँ, दर्जा हरारत को उसने मेंटेन करना है, और बहुत सारे काम थे जिसमें शनाख्त और नफ्सियाती और समाजी पहलू तक। तो अगर कोई भी ऐसी चीज़ हो जल्द की जो बड़े पैमाने पे तबाही कर दे, जो अमूमन आप देखते हैं कि जल जाने के अमल, किसी की जल्द जल गई, तो अगर किसी की जल्द आप समझ लें कि 30% से ज़्यादा जल जाए ना, तो उसकी जो ज़िंदगी के बचने के इम्कानात बहुत कम रहते हैं। ठीक है। तो दूसरी चीज़ है एलर्जी, जिसमें जल्द की बड़े पैमाने पे तबाही हो जाती है। वही आप कह सकते हैं कि जानलेवा एलर्जी है। ठीक, तो देखते हैं हम यहाँ पे। मैं एक सवाल अगर आप इजाजत दें तो, हाँ। ये जो हमारे यहाँ बर्न सेंटर हैं, स्किन के जलने की बात हो रही है, आपको लगता है ये पूरी तरह फाल है, इनमें वो मशीनरी मौजूद है, इनमें वो सलाहियत है? नहीं, हम देखेंगे हमारे केसेस के लिए भी देखें, उन्हीं की ज़रूरत पड़ेगी, हम आपको दिखाएंगे अभी। लेकिन मैं एक उसमें इंतबाह ये करना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो अभी केसेस मैं आपको दिखाऊंगा, जिससे आपने डरना नहीं है, कोशिश मदद की ज़रूरत है, ये लगने वाली नहीं है। आप चाह रहे हैं हम इनको स्क्रीन पे दिखाएं। तल्ख हक़ाइक़ हैं जिन्हें हमने फेस करना होगा, और हमें इन मरीजों से एम्पैथाइज करते हैं। रीडर डाइजेस्ट में एक आता था हर महीने, ड्रामा इन रियल लाइफ, उसमें वो एक कहानी सुनाते थे कि ज़िंदगी में क्या ड्रामा पेश है। तो हम आपको दिखाते हैं कि देखिए रियल लाइफ में क्या ड्रामा पेश आ सकता है। मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 मरीज़ आपको दिखाऊंगा। उनमें से एक ये लड़की है और एक ये बच्चा है। लड़की को देख लेते हैं पहले कि इसको बड़ी, ये सियालकोट की एक बच्ची थी और 18 साल इसकी उम्र थी। हाथ पे इसके ये छोटे छोटे दाने नमूदार हुए, और ये छोटे छोटे दाने होके छोटे बड़े आंवले की शक्ल इख्तियार कर गए पैरों में। अच्छा, जब ये हमारे पास पहुंची, अब आप डरिएगा नहीं, तो ना ये बोल सकती थी, ना देख सकती थी, ना खा सकती थी। ये इसकी चेहरा है। इस पोजीशन में ये हमारे पास आई। तब आप सोच लें कि इसके घर वाले, इसके ख़ानदान वाले और इस पर क्या गुजर रही होगी। और फिर ये है कि इसको दूसरे डॉक्टर्स ने लेने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा भी फलानी जगह पर ले जाओ। लेट्स सी इसके साथ क्या हुआ कि ये एक्चुअली कोई बर्न का केस नहीं है। अच्छा, ये वो चीज़ है कि एलर्जी, किसी दवाई खाई जिसका हमें पता नहीं, इसको भी नहीं पता। मामूली नज़ला बुखार के लिए जो लोग दवाई ले लेते हैं, खुलियाँ दवाइयाँ, उससे इसकी ये हालत हो गई। अब शुक्र ये है कि इसको हमने इंटेंसिव केयर में रखा,
اور 10 دنوں کے بعد یہ خود کچھ کھانے کے قابل ہوئی اور یہ 25ویں دن پہ یہ ہوا اس کے ساتھ, اور یہ پھر اس کی شکل جو ہے, یہ چہرہ اس کا 2 ماہ بعد ہے, ٹھیک ہے, اور یہ اس کا چہرہ 6 ماہ بعد ہے جو اس کو ہم نے اپنے جہاں سے بات شروع کی. ٹھیک ہے, تو دوسرا بچہ اس سے بھی زیادہ سیویئر حالت میں آیا. یہ بچہ اس حالت میں پہنچا ہمارے پاس. اچھا, اور اس کے بعد اس کی پوری جلد جو ہے نا اترنا شروع ہوئی, اور یہ ان حالات سے گزرا, اور یہ کرٹیکل کیئر میں ایون اسے ہمیں وینٹیلیٹر پہ بھی ڈالنا پڑا. یہ جو سوراخ آپ دیکھ رہے ہیں, اور تقریباً یہ 1-1.5 مہینہ زندگی موت کی کشمکش میں مبتلا رہا, لیکن اللہ نے زندگی دی اور اس کو بچایا, اور اللہ کا شکر ہے یہ پوری طرح صحتیاب ہو کے فل ڈسچارج ہو. اب بات یہ ہے کہ ان کو ہم کہتے ہیں ایکیوٹ اسکن فیلئر, جس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے جل جانا. لیکن اس سے بھی زیادہ یہ کامن جو ڈرگ ریئیکشنز ہوتے ہیں, جو شروع میں آپ کہہ رہے تھے چھپاکی, جو اس میں آپ کے سرخ دھبے نکل آتے ہیں, مگر اس کی سیویئر شکل یہ ہوتی ہے کہ جسم پہ آبلے بھی پڑ جاتے ہیں, اور وہ جب آبلے پورے جسم پہ پھیل جائیں تو پورے جسم کی جلد اس طرح اترتی ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ جل گیا. یہ حالانکہ صرف ایک دوائی کا سیویئر رد عمل ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ لوگ گھبرا جاتے ہیں, ایون ڈاکٹرز بھی گھبرا جاتے ہیں, لینے سے اجتناب کرتے ہیں, کیونکہ بچنے کے امکان سامنے نظر آ رہے ہیں کہ بہت کم. یہ ہوتا اس وجہ سے کہ آپ کھلی دوائیاں کھاتے ہو یا ایسی دوائی لے لیتے ہو؟ ہوتا یہ کہ دوائی, وہ جیسے انہوں نے شروع میں کہا کہ کسی بھی دوائی یا کسی بھی چیز سے کسی بھی شخص کو الرجی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے نا. اب ہوتا یہ ہے کہ ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا کیا دوائی کھائی جس سے یہ الرجی ہوئی. تو جب جلد اپنا کام چھوڑ دیتی ہے, جراثیم بھی اٹیک کر دیتے ہیں, درجہ حرارت بیکار ہو جاتا ہے, ہارٹ اور ایون گردے بھی فیل ہو جاتے ہیں اس وجہ سے. ایکیوٹ اسکن فیلئر ریزلٹ ان آل فیلئرس, اس کے اندر ایون ہارٹ بھی فیل ہو جاتا ہے, گردے بھی فیل ہو جاتے ہیں, اور باقی اعضاء بھی فیل ہو جاتے ہیں. تو اگر خاص طور پہ اگر پورے جسم میں جراثیم پھیل جائیں, جسے ہم سیپٹیسیمیا کہتے ہیں, تو سادہ سا اصول ہے ان کا, کوئی زیادہ بڑا اصول نہیں ہے کہ انہیں انتہائی نگہداشت, جو آپ برن یونٹ کی بات کریں, جی, بہترین نرسنگ انہیں چاہیے. باقی باڈی خود بخود ہیل کرتی ہے, کوئی اسپیسیفک دوائی نہیں چاہیے, صرف ہوا, پانی, غذا. اور اسی سے یہ لوگ اگر صحیح طریقے سے نگہداشت ہو, جو کہ آئی ٹی سی میں یا برن یونٹ میں ہوتی ہے, تو یہ وہ کیسز ہیں جس پہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ اسکن اسپیشلسٹ جب کسی کو بتاتا ہے کہ میں اسکن, تو بڑے رازداری سے, بڑے وہ سے سنانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں آپ کو لطیفہ سناتا ہوں کہ نہ تو مریض بچتا ہے نہ مریض ٹھیک ہوتا ہے, یہاں پہ مریض مرتے بھی ہیں اور بچتے بھی ہیں. تو جو پیغام ہے نا, جو اس چھوٹی سی یعنی آج کی گفتگو کا سب سے اہم پیغام ہے, وہ یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو فوراً ہاسپٹل لے کے جائیں, اور یہ نہ ڈریں کہ یہ لگتی ہے, اور ان کے بچنے کے بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں. بہت زیادہ لوگ بچ جاتے ہیں اگر صحیح نگہداشت میں اور برن یونٹ میں ان کا علاج کیا جائے. اور دوسری چیز یہ کہ دیکھیے, یہ دوا کا رد عمل ہے یا ریئیکشن ہے, کیا ہے اس سے بچنا ہے, کبھی بھی کھلی دوا نہیں کھانی ہے. بالکل ٹھیک, جو اوپن ہو, جس کا پتہ نہیں ہو, جیسے یہ گولی لے لیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کس نام کی کون سی دوا کھائی ہے, کتنے دن پہلے کھائی ہے, پیک ہونی چاہیے, نظر آنی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ادھر ایک سوال بھی ہے کہ کچھ ایسے ڈاکٹرز بھی ہیں, ایم بی بی ایس ڈاکٹرز ہیں, مطلب جو باہر سے تو آپ کو میڈیکل سٹور سے تو لینے کی ادویہ دیتے ہیں, اپنے پاس سے بھی کچھ اس طرح کی مطلب مختلف رنگوں میں بالکل پھر ٹیبلٹس دیتے ہیں. وہیں پہ مسئلہ یہ پیدا ہو جاتا ہے نا, وہ کہتے ہیں دوا ملی تھی, دوا کھائی تھی, اس کے بعد ہو گیا, اب کون سی دوا کھائی تھی. سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ اب اگر خدا نہ خواستہ دوبارہ وہ یہی دوا کھائیں گے, تو اس سے بھی زیادہ خوفناک الرجی ہونے کا ان کا. تو پیغام یہی ہے کہ خدا کے لیے جو بھی دوا کھائیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے یہ دوائی کھائی اور اس کے بعد مجھے پرابلم ہوئی ہے, تاکہ ڈاکٹر کو بتا سکیں کہ مجھے اس دوا سے ریئیکشن ہوا تھا, بالکل اس دوا سے ریئیکشن ہوا تھا, اور آئندہ مجھے اس سے پرہیز کرنا ہے. بالکل صحیح. تو یہ تو ہم نے دیکھا بڑے مطلب کیسز جو تھے حالت میں تھے,
مجھے تو لگا کہ ڈاکٹر صاحب کو بہت زیادہ ٹریٹمنٹ، بہت زیادہ کوئی ادویات، کوئی کریمز یوز کی، لیکن آپ نے بڑا اچھا بتایا کہ آپ کی باڈی خود سے ہیل کر رہی ہے، خود سے ہیل کرتی ہے، غذا دے رہے ہیں، پانی اور ہوا، دیٹس اٹ، اور اچھی سی نرسنگ ان کو چاہیے، بہترین قسم اور کچھ نہیں چاہیے. اور اس میں یہی ہے کہ برن یونٹ ہو اور انتہائی نگہداشت کا یونٹ، کیونکہ اس میں دیکھیں کمپلیکیشنز کو ہم نے بچانا ہے، کیونکہ یہ ساری کمپلیکیشنز ان میں ہو سکتی ہیں کہ انفیکشن ہو جائے، ان کو ہارٹ فیل ہو جائے، گردے فیل ہو جائے، ٹیمپریچر کا مسئلہ ہو جائے، لیکن سب سے خوفناک چیز انفیکشن ہوتی ہے. بالکل. پھر اس کے سائیکیٹرک ظاہر اثرات بھی نہ صرف مریض پہ جس حالت سے وہ گزرتا ہے اور جس حالت سے اس کے گھر والے گزرتے ہیں، ان کے فیملی، اور آپ یو کین ویل امیجن اباؤٹ دیٹ. تو ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کو صحیح، مطلب اول تو یہ کم اتنے کوئی فریکوینٹلی کیسز نہیں ہوتے، لیکن جو بھی کیس ہے وہ جان لیوا ہے، اور امید مت چھوڑیں. بچنے کے ڈاکٹر صاحب جو مجھے آپ کی باتوں میں لگی ہے نا اہم بات، کہ ایک تو کھلی دوائیاں مت کھائیں جو آپ کو ریکمینڈ نہیں کی گئی، سیکنڈلی امید مت چھوڑیں. اگر ایسا کوئی کیس ہو جاتا ہے پرسیو کریں ڈاکٹرز کی طرف، ہو سکتا ہے امکانات نظر آئیں، اور چانسز بھی ہیں 90% کے ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. دکھانے کا کیس مقصد ہی یہی ہے. یہ تو میں نے آپ کے پاس 2 کیسز دکھائے ہیں. جب کانفرنسز ہوتی ہے اس میں ایک باقاعدہ سیریز ہے 12-15 کیسز کی، بالکل اسی طرح کے، جن میں پوری جلد ادھڑ گئی. ڈاکٹر صاحب جس طرح سے آپ نے بہترین نرسنگ کا کہا نا کہ اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، سائیکولوجیکل بھی ان کی ہیلپ کرنی چاہیے، تو وہ جو ڈاکٹر حضرات جو لینے سے انکار کر دیتے ہیں مطلب دوسرے شہروں میں، اور پھر ان بیچاروں کو اس حالت میں ٹریول کرنا، وہ بھی ایک بہت بڑا عذاب ہے. بالکل انہیں بھی کوئی میسج ذرا دیں کہ یہ دیکھیے یہی ہے کہ بیسیکلی دیکھیں وہ بھی اپنے طور پہ ایک لحاظ سے بڑے ہاسپٹل میں، چونکہ اتنی کیا کہتے ہیں برن یونٹ ہر جگہ تو نہیں ہے، برن یونٹ انتہائی ایک، آپ کو حیران ہوں گے آپ کو کہ ویسے تو آئی ڈونٹ نو، ایک دفعہ مجھے برن یونٹ میں کام کرنے کا اتفاق ہوا تھا کراچی میں، ایک جگہ آگ لگ گئی تھی، تو وہاں پہ ایک بیڈ پہ آپ کو 5 نرسز کی ضرورت پڑتی تھی ادھر. تو اب اندازہ لگائے یہاں پہ تو ایک نرس بیچاری پورے وارڈ کا خیال کرتی ہے. تو اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ برن یونٹ آپ کی وہی والی بات ہے، انگلی پہ گنے چنے ہیں پاکستان میں. اور ہم آئے روز خبریں سن رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ کراچی میں جو بڑا تجارتی ہب ہے، کہ آگ لگنے کے بہت سے واقعات وہاں پہ ہوتے ہیں، اور پھر وہ اس طرح سے فیسلٹیز نہیں مل پاتی برن یونٹ میں، اسپتالوں میں. تو ہماری تو گزارش یہی ہے اپنے پروگرام کے ذریعے کہ ان سہولیات میں اضافہ کیا جائے، تاکہ جو خدا نخواستہ اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں، جو مریض یہاں لوگ آپ تک پہنچے ہیں متاثرہ، ان کا بر وقت اور صحیح علاج ہو سکے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ.